حضور نے اس خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیریں دی ہیں. آج وہ راز ہمارے سامنے راز نہیں رہی. پھر اسی طرح آل رسول نے، اصحاب رسول نے، محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین نے اس راز اور خیر کو آگے سے آگے بڑھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ وعدے، یہ عطائیں، یہ بخشش یہ ملتی رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. دیکھیں، وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلیں گی. پھر لفظ سنیں، وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی، اور قیامت تک وحی کی برکات زندہ اور تابندہ رہے گی. ان وحی کی برکات میں ایک یہ تعویذ بھی ہے، ایک یہ نقش بھی ہے ان وحی کی برکات میں. جیسے وحی کی برکات میں سورۃ اخلاص ہے. میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کے کئی عمل بتائے، بہت دنیا کرتی ہے. 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے. جتنا بھی کوئی پریشان ہے اولاد کی طرف سے، میں نے اس کو بہت تجربے کیے اور بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ جس کی اولاد اس کے حق میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، اور اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، 2 تسبیح پڑھ کے حضور کو ہدیہ کرے اور ان کو عرض کر کے حضور توجہ فرمائیں، دعا فرمائیں، توجہ فرمائیں، دعا فرمائیں. ایسا کہنا شرک نہیں ہے، ایسا کہنا گناہ نہیں ہے. دعا فرمائیں، توجہ فرمائیں. اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر اپنے درہ فاروقی، جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس سے ٹھیک کریں. میرے پاس کئی واقعات آئے کہ بچہ رات کو، جوان رات کو چیخنے لگا، ہائے ہائے کوئی چیز مجھے مار رہی ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی چیز ہے ایسی لگتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانتا. واقعات ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ارواح ہوتی ہیں، یہ بھی اب لاہوتی نظام بتا رہا ہوں، یہ بھی ملکوتی نظام بتا رہا ہوں. یہ جو ارواح ہوتی ہیں، ان کو جب اعمال کا ہدیہ دیا جائے، ارواح کو خوش ہوتی ہے. فرمایا جتنی نیک روحیں ہیں وہ کندیلوں کی طرح، فانوس کی طرح، کندیلوں کی طرح، فانوس کی طرح اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی رہتی، عرش کے ساتھ لٹکی رہتی ہے. جب ان نیک ارواح کو ہدیہ پہنچاتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ایک بندہ ہے بہت دکھیارا، بہت غم کا مارا، بہت حالات کا ستایا ہوا، یا اللہ اس بندے پہ ترس کھا، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اور یا اللہ اس بندے کی مشکل حل فرمائے. تو اللہ پاک جل شان ہو ان نیک ارواح کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ جو ہمارا ذکر خاص ختم خواجگان ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اولیاء صالحین کے تجربات میں یہ پڑھ کے پھر ان ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں میں تاثیر ملتی ہے، اور دعاؤں میں طاقت ملتی ہے، اور واقعتاً ملتی ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ملتی ہے، بہت تاثیر ملتی ہے، اور بہت کمال ملتا ہے. اولاد کے لیے، بے اولادی کے لیے میں اکثر بتاتا ہوں کہ 2 تسبیح پڑھ کے 2 انبیاء ایسے ہیں، ابراہیم اور حضرت زکریا، جن کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی، جن کو بظاہر کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد ہو سکے. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، ان کو ہدیہ کریں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. اور واہ، ایسا ہوا ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی اور جن کی اولاد میں مسائل ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں
ان کی توجہات اس کی تاثیر ملتی ہے. سورۃ اخلاص کی برکات کا حصہ ہے. ہم 10 صورتیں بیان کر رہے ہیں, 10 صورتیں 10 راز. آج سورۃ اخلاص ہے, اس کی تاثیر بیان کر رہا ہوں. میں ایک درویش کے پاس گیا ہوں, نے مجھے اپنی تسبیح کی. وہ کیا کرتے ہیں, تسبیحاں بہت ساری اپنے پاس رکھتے ہیں, تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ بندے کو دے دیتے ہیں, پھر اگلی اٹھا لیتے ہیں, پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری پڑھی ہوئی ہے. سچ ہے, واقعی پڑھی. فرمانے لگے یہ میری پڑھی ہوئی ہے تسبیح, لیکن ایک وعدہ کریں, اس سے 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ ضرور پڑھا کریں. اور کہا کہ یہ شاندار اور جاندار عمل ہے. آپ کو ہر زندگی کی مشکل میں, زندگی میں روحانیت میں, اور کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, اس کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں. دو تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں. کبھی نہ کبھی اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو, رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو, رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں. صرف ایک بار, صرف ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں, صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھوٹ پورا میں کچھ دن رہا, اور ایک سنگ میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے, بچوں کو نظر نہیں آتا, کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا, میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے, پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے, چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے, پھر وہ مل جاتی ہے, پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے, ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, مسلط کیا ہے. ان کے کچھ مسائل تھے, کوئی آپس میں مسلط کیے, اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا, تسبیح نہیں کرنے دیتا, وظیفے نہیں کرنے دیتا, اعمال نہیں کرنے دیتا, ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. 2 اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی, ایک بہن تھی, ایک بیوی تھی, بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا, کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے, اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد, تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے, ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد, ایک دم وہ دھکے سے ایک دم تو دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے, کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے, موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں, یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اسے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے, یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اس میں اعظم کون سا ہے, اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے. میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں, آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی, آپ کو ہی بتاتا ہوں, شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, یہ پہلے بتائی ہوگی, جہاں تک میری یادداشت سے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں, دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا, بھول جاتا ہوں, پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں.
میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ حوالہ کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں۔ انسان پہلے الفاظ سے بچے کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے، پھر وہ الفاظ بولتا ہے۔ اتنے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس کو نہ چھوڑنا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ۔ پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے اور دل سے اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنویں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں۔ اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے، میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر۔ اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں، یا پھر کیا کیا، کہا کہ
روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا کے نا اس کی کانوں پہ موم لگا دیتی تھی۔ میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کر لیں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرائیں۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صمد ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے اور دوائیں پڑھتا ہے، کہتے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نہیں تبدیلی نہ کریں یہی ٹھیک ہے۔ اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق، اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے، عین تندرستی ہے۔ اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف عطشی کتنے ہیں، خاکی کتنے ہیں، آبی کتنے ہیں، بادی کتنے ہیں، سوامت کتنے ہیں، قمری کتنے ہیں، شمسی کتنے ہیں، اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر، اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں۔ اندیکھا جہان ہے، لاہوت ملکوت کا جہان ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے۔ انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود۔ تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے۔ علم ہے لا محدود، اس کی حد نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں۔ دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنی جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، اب حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ حروف ہیں جو اللہ کے خاص تعلق کے اور خاص توجہ کے اور خاص دھیان کے، اور اس کے اندر خاص و خاص طاقت ہے، یہ وہ حروف ہے۔
معروف ہے. اور ویسے بھی سورۃ اخلاص اگر آپ دیکھیں تو سورۃ اخلاص تو جنت میں لے جانے کا نسخہ ہے اور جنت میں لے جانے کا ایک بہترین راستہ ہے. اور سورۃ اخلاص وہ ہے جو ترازو کو بھر دے. سورۃ اخلاص وہ ہے جو قبر کو روشن کر دے. اور سورۃ اخلاص سے کلمہ نصیب ہو جائے. اور سورۃ اخلاص سے محبت اور اللہ اس کے حبیب کی مل جائے. اور سورۃ اخلاص سے پل صراط کے راستے آسان ہو جائے. اور سورۃ اخلاص سے اللہ کا نور نصیب ہو جائے. اور سورۃ اخلاص سے سینہ رحمت برکت اور نور سے بھر جائے. اندیکھے سوتے ہیں تو اندیکھا نظام ہے. انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی گزرے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام. اور اللہ کے اتنے بڑے نبی تھے. قرآن میں جو 7 سلام آئے ہیں تو ان میں ایک سلام ہے سلام علی الیاسین. ایک سلام ہے سلام علی نوح فی العالمین. ایک سلام ہے سلام ہے حتی مطلع الفجر. ایک سلام ہے سلام قولا من رب. تو وہ حضرت الیاس جو تھے حضرت الیاس یہ ایک ایسے بادشاہ کے ہاں آئے جنہوں نے ایک بہت بڑا معبد خانہ ہیکل بنایا ہوا تھا. بہت بڑا معبد خانہ بنایا ہوا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. بہت طاقتور بادشاہ تھا. اور حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی آپ عبادت اللہ کی پرستش قرآن میں ان کا تذکرہ ہے حدیث میں ان کا تذکرہ ہے اور بہت زیادہ تذکرہ ہے تاکہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے. اور آپ ایک غار میں ایک پہاڑ میں گئے. پہاڑ کا نام تھا دم. الدم پہاڑ کا نام تھا. جب پہاڑ کے قریب گئے تو پہاڑ اچانک کھلا اور اس کے اندر غار موجود تھی. غار بنی اور ایک روایت میں تھوڑا عرصہ اور ایک روایت میں 10 سال تک آپ نے اس غار میں پناہ لی. آپ جو ایک لفظ اکثر سنتے ہیں یک دم یک دم. یہ دم اس غار کا نام تھا. اس پہاڑ کا نام تھا. اس غار اور پہاڑ کا نام تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عجیب ہے جو روایات میں لکھی ہے محدثین نے. فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے. جب بھی کوئی شیر بھوکا ہوتا تھا وہ آپ کے پاس آتا تھا آپ کے تلوے چاٹتا تھا. اللہ پاک شیر کو آپ کے تلوے سے غذائیں عطا کرتا تھا اور وہ بھوکا اور باس. اور یہ بھی روایت ہے کہ بوڑھا شیر شکار نہیں کر سکتا. بوڑھا شیر شکار نہیں کر سکتا. بوڑھا شیر آتا تھا آپ کے تلوے چاٹتا تھا. اور فرمایا پھر بعض اوقات شیر آتا تو آپ کہتے تھے تیرا لعاب ناپاک ہے میرے پاس پانی نہیں ہے کہ بعد میں اپنا پاؤں دھو کے عبادت کروں. تو ابھی نہ آ پانی کا انتظام ہونے دے. تو پانی تو چشمے میں ہوتا تھا اور وہ بھوکا شیر بیٹھ جاتا تھا. میں جب پانی کا انتظام ہوتا تھا پر میں آ کے چاٹ لے. اللہ نے تیری غذا یہاں رکھی ہے. اللہ نے تیری غذا یہاں رکھی ہے. اور پھر آپ کے تلوے چاٹ کے وہ بوڑھا شیر سیراب ہو جاتا تھا. ایک یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے تلووں سے گھی اور شہد سے ملا ہوا ایسا لعاب نکلتا تھا جو بوڑھے شیر لیتے تھے اور جوان ہو جاتے تھے اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. قدرت کا نظام ہے. ان کو درندے کچھ نہیں کہتے تھے. ایک غیبی نظام ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. ضروری نہیں کہ ہر غیبی نظام ہمارے سامنے کھل جائے اور ہر غیبی نظام کی ہمیں خبر ہو جائے. ضروری نہیں ہے. کچھ غیبی نظام ایسے ہیں جن کا تعلق لاہوت اور ملاکوت سے ہوتا ہے. یہی غیبی نظام اس نقش اور تعویذ کے ساتھ ہے. اس نقش اور تعویذ کے ساتھ
آئے میں آپ اس نقش کی تعویذ کے ایک چلہ بتاتا ہوں، ایک زکات بتاتا ہوں، جس کو چلہ بھی کہتے ہیں، اس کو زکات بھی کہتے ہیں۔ ایک زکات وہ ہے جو ہم اپنے مال کی نکالتے ہیں، وہ نہ ایک عملیات تعویذات کی دنیا میں ایک لفظ ہے، اس کو زکات کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس کو چلہ بھی کہتے ہیں۔ وہ نقش، وہ چلہ، اگر کوئی شخص اس نقش کو 100 لاکھ دفعہ لکھ لے، میں نے کئی نقش لکھے ہیں اس سے پہلے، اگر کوئی لکھ لے 100 لاکھ دفعہ، گھلنے والی سیاہی سے ہمیشہ لکھے، ایک بڑا سا کاغذ لے لے، لمبا سا کاغذ، لمبے لمبے کاغذ نا بازار میں ملتے ہیں، یہ اکثر بل بنانے والے، کچے بل بنانے والے ان کو کاغذ ہوتے ہیں، کٹے ہوئے ملتے ہیں، کٹے ہوئے، اس پہ لکھتا جائے، روز جتنا بھی لکھ لے، جتنا بھی لکھتا جائے، پھر اس کو کاٹ کے ہر نقش کی علیحدہ آٹے میں گولی بنائے، آٹے میں لپیٹ کے اس میں آٹے کا گولا سا چھوٹا سا بنا کے اس کو سمندر میں، دریا میں، نہر میں، جہاں مچھلیاں ہوں، گندا پانی نہ ہو، وہاں ڈالتا جائے۔ اگر کوئی کچھ عرصہ یہ کر لے اور 100 لاکھ نقش ہو جائے اس کے، تو اس نقش کا عامل نہیں بنے گا، کامل بن جائے گا۔ اس نقش کے اندر وہ تاثیر ہے، یہ میرے پاس یہ نقش موجود ہے، اس نقش کے اندر وہ تاثیر ہے کہ یہ نقش ہے، اللہ پاک کے نام ہے اس میں طاقتور، اور بہت طاقتور اللہ کے نام ہے اس نقش میں، بہت نام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے، عرض کیا کہ آپ کو ساری کائنات میں افضل ترین آپ کیا بیٹا ہونے والا ہے، اور جب وہ بیٹا آئے تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اور پھر سونے کا ایک کباغ تھا سونے کا، اس میں ایک تعویذ پیش کیا کہ جب بیٹا تو اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دے، اور وہ تعویذ پھر صدیوں سے ہمیں ملا، صدیوں سے ہمیں ملا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جتنی بھی بابرکت چیزیں ہیں، یہ ایک میں آپ نقطہ اور راز بتا رہا ہوں، کوئی بابرکت چیز ہے، بالفرض کوئی بابرکت چیز ہے، اور میں نے پچھلے دفعہ ایک بات کی تھی میرے درس سننے والوں کو، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندے نے کہا میں قرآن اٹھاؤں گا، انہوں نے کہا نا، میں جو قرآن لاؤں گا وہ اٹھا، وہ لائے قرآن، وہ جو بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا، پڑھا جاتا تھا، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، قرآن تو ایک ہی ہے، سچا قرآن ہے، لیکن کہا نہیں، جو مسلسل پڑھا جا رہا تھا اس کو اٹھا، کہا کہ جب اس قرآن کو اٹھایا تو کہا پھر تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، تیسرے دن، میں نے آپ کو شاید پچھلی جمعرات میں محفل میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اسی طرح جس چیز کو مسلسل صدیوں سے مخلوق خدا اس پہ عمل کر رہی ہے، اس عمل کو مسلسل ہر نیک بندے کی توجہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس نقش کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا امر، پھر جبریل، پھر میرے آقا حضور، پھر آل رسول، پھر اصحاب رسول، اور پھر تو صدیوں سے بڑی بڑی ہستیاں اس نقش کو مسلسل وہ توجہات اس میں شامل ہو جاتی، اور اس توجہات کی خیر اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس توجہات کی برکات اس میں شامل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی عام بندہ بھی، آج کا کمزور سے کمزور امتی بھی اس نقش کو کچھ عرصہ لکھ لے اور اس کی تاثیر پالے، تو اس کو وہ 14 صدیوں پرانی تاثیر مل جاتی ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں کی، دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں، کہاں کس اللہ کے نیک بندے نے یہ نقش لکھا تھا، کس اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کے نیک بندے نے اس کی تاثیر پائی لی، اور کہاں
کہاں سے کہاں اس کی تاثیر اور طاقت پہنچی. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ نقش وہ ہے جس کے ساتھ نسبت میرے حضور کی ہے. اتنی نسبت بھی کافی نہیں، شافی بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے، میرے حضور کی ہے. اس سے بڑی کوئی نسبت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑی تاثیر اور طاقت کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا کمال کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ نسبت وہ نسبت ہے، یہ تاثیر وہ تاثیر ہے. زندگی میں نا کبھی کسی علم کو نہ چھپائیں. علم چھپانے سے کبھی نہیں بڑھتا. دو چیزیں ہیں جو دینے سے بڑھتی ہیں، ایک مال اور ایک علم. دینے سے بڑھتی ہے. اللہ کی مخلوق کو جتنا عام کریں گے اتنا اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. اور اللہ اتنا بڑھائے گا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں جتنا میری طاقت، میری منشا ہے. اور واللہ واسع علیم، میری وسعت کو بندو تم نہیں جانتے کہ میری وسعت کتنی ہے، کتنی وسعت. اور میں قیامت کے دن جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے وہ بھی جنت میں واپس آ جائیں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اللہ ازل سے لے کر اب تک جتنے انسان اور جتنے جنات ہیں وہ سب کو ہم نے جنت کی بستیوں میں بسا لیا، اور ابھی تک جنت تو ایک حصہ بھی نہیں بھرا، وہ جنت تو خالی پڑی ہوئی ہے. اس لیے میں کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی جنت تو اتنی ہے کہ ساری ازل اور ابد کے انسان اربوں 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 اربوں، اور جنات تو پتہ نہیں کتنے کھربوں کھربوں، میری کھربوں کی میری ہندسے اور گنتیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ سارے انسان سب سارے جمع کر دیے جائیں، وہ سارے انسان جمع کر دیے جائیں، سارے انسان جمع کر دیے جائیں اور سارے جمع کر کے جنت میں بھیج دیے. سارے جنات انسان میں جنت تو کا ابھی ایک حصہ نہیں بھرا. تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک ایک مخلوق پیدا کریں گے، اور مخلوق کو پیدا کر کے اللہ پاک اس کے ذریعے جنت کو بسائیں گے. ایک مخلوق پیدا کریں گے اور اس کے ذریعے اللہ پاک جنت کو آباد اور شاد کریں، جنت کو بسائیں گے. اس لیے اس نقش کو چھپائیں نہیں. مجھے ابھی پیغام آنا شروع ہو گیا کہ اس دن اس بندے کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جنتی نقش ہے، اپری کے پیر صاحب نے دیا ہے، میں نے ان سے جو ہے یہ خاص اس کی تاثیر لی ہے، آپ 15,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو دے دوں گا. 15,000 کس چیز کے ہیں؟ تو میں نے تو ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ نقش باقاعدہ اس کو الفاظ، تصحیح، کتابوں کے حوالے، اس کے مختصر فائدے، اس کے مختصر نفع، وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر کے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے عام کرتی ہے، عام کرتی ہے. جن صاحب نے مجھ سے بات کی نا مجھے، جو میں جہاں تعزیت فوتگی کی کرنے گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر دم دیں، دم کریں تو اس کے پیسے ضرور لیں، اگر پیسے نہیں ہوں گے، نہیں لیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو پیسے اگر لینے بھی ہیں تو لے کے پھر اس کو ہدیہ کر دیں، اگر لینے بھی ہیں تو لے کے اس کو ہدیہ کر دیں. اس کو چھپائیں نہیں، اس کو پھیلائیں. آج میں نے ایک چیز بتائی ہے، میں آج 2-3 چیزیں مسلسل بدل کے بیان کر رہا ہوں. ایک لاہوتی نظام، غیبی نظام، ایک سورۃ اخلاص، ایک یہ نقش. اب محسوس کریں میں ان تینوں مضمونوں میں چل رہا ہوں. ایک تو میں نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک عمل دیا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اور یہ وہ میں نے عمل دیا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے. بڑی بڑی نیک ہستیاں، اولیاء غاروں میں، کنووں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو کہتے ہیں جی بابا جی نے یہاں چلہ کیا،
جہاں وہ اور عمل کرتے تھے ان میں یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل بھی ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور اللہ الصمد اس کو دہرائیں 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 اور اتنا زیادہ دہرائیں اتنا زیادہ دہرائیں کہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جائے، روئے روئے میں، انگ انگ میں، رگ رگ میں، جسم کے حصے میں یہ اتر جائے۔ اب کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد خود بولیں گے کہ یہ ہے کیا اور اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کا کمال کیا ہے، خود بولیں گے، وہ اندر خود بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو آج تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا میرا دل جلدی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہے قلب جاری ہونا، کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، دل چل پڑا۔ میری بات سن رہے؟ دل چل پڑا۔ وہ جو دل چلنا کہتے ہیں، قلب جاری ہونا کہتے ہیں، اس کے لیے بہت مشقیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت مجاہدے، بہت مشقیں، بہت مجاہدے، بہت مشقیں کی، لیکن بہت مجاہدے اور بہت مشقیں کی، لیکن آج کی انسانی، آج کی امت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ان کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے، یہ ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کر لیں جس سے قلب جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے۔ اچھا، جس کا قلب جاری ہوگا تو ہوگا کیا؟ یہ ایک انوکھی چیز ہے۔ ہوگا کیا؟ جس کا قلب جاری ہوگا کیا؟ اس کے بارے میں بتا دوں۔ جس کا قلب جاری ہو جائے گا، جو بھی ذکر کرے گا، جو بھی تسبیح کرے گا، جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ دل کی گہرائیوں سے کرے گا، اندر سے کرے گا، اور اللہ کی توجہ دل پہ ہے، دل پہ ہے، دل پہ ہے۔ دل اصل اللہ کے ہاں دل ہے۔ ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے، اور جب قلب جاری ہو جائے گا کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ اس کے قلب کے اندر اتنے انوارات برکات ہیں، اس کے دل کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر کی اتنی روحانیت اس میں موجود ہے۔ لوگ اندازے لگائیں گے، کیوں؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نام کی برکتیں اور توجہات مل جاتی ہیں پھر انسان اپنے اس نور کو چھپاتا ہے۔ یہ جو ہرن ہوتا ہے نا، ہرن، اس کو آہوئے مشی کہتے ہیں، اور اس کو غزال بھی کہتے ہیں۔ جو اردو ادب میں جو غزل ہے، ہرن کو جب تیر مارتے ہیں اس کی جو دردناک آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ تیر مارتے ہیں اس کے اندر سے ایک دردناک آواز نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں۔ جب ایک خاص ہرن ہوتا ہے برف میں، اس کے اندر موسم میں اس کی ناف خون سے بھر جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اندر مشک آ گیا ہے۔ اب وہ کھڑے سوتا ہے، ہر طرف اس کی نظر ہوتی کہ شکاری آئیں گے، اور شکاری بھی اس کے شکار کے پیچھے ہوتے ہیں، ہر طرف اس کی چوکنا ہوتا ہے، کہیں بیٹھتا نہیں۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر اب مشک ہے اور اب مجھے شکاری آ کے ماریں گے، قتل کریں گے۔ اور شکاری کیا کرتے ہیں؟ جب اس کا نشانہ لگاتے ہیں، فوراً ان کے پاس ایک رسی ہوتی ہے، اس کی ناف کو اس رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے مرتے ہی وہ خشک خون واپس اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب رسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ ایک نافہ ہوتا ہے، اس کو نافہ کہتے ہیں، اور آج بھی وہ نافہ 2, 3, 4 لاکھ روپے تولا ہے، لاکھوں روپے تولا ہے آج بھی۔
جب قلب جاری ہوگا، میں نے کہا نا رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، جب قلب جاری ہوگا اور اب اللہ پاک جل شان ہو عطا فرمائیں گے تو پھر اس کو ہر فرد پھر چھپائے گا، اور پھر کوئی خاص بندے ہیں جن کو عطا ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز دلی کے شہنشاہ، آپ کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ غربت اور فاقے آ گئے، تنہا دستی آ گئی۔ ایک لونڈی کو کہا کہ میں تجھے اگر بیچ دوں، تو بھی فاقوں میں رہتی ہے، میں بھی فاقوں میں رہتا ہوں، چلو تو ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے 2 وقت کھانے کو اچھا مل جائے گا، اور تیرے جو پیسے آئیں گے کچھ دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے۔ تو لونڈی کہنے لگی حضرت آپ کو حق ہے، پر ایسی جگہ بیچیں جہاں میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے، میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ تو سوچ سوچ کے فرمانے لگے اس دور میں تو ایک ہستی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اس سے بڑی ہستی تو میں نے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ والے ہیں ہی، اگر نہ کہ وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں، 3 سوال ہیں جو آج تک مجھے جواب نہیں ملے۔ سب سے پہلے ان کو میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ حشاش بشاش دیکھا۔ دوسرا، میں نے ان کو لنگر سے کھانا کھاتے دیکھا ہے، لنگر تو فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے، اور یہ فقیر تو حلال کھاتا ہے، فقراء مساکین کا حق کھا رہا۔ ایک پہلا سوال، میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ صحت مند تندرست دیکھا۔ دوسرا، وہ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ اور تیسرا، میں نے آج تک ان کی تعریف سنی ہے، کسی کو ان پہ اعتراض، بہتان، الزام لگاتے نہیں سنا۔ تو انبیاء کرام کے پیچھے الزامات لگے ہیں، اہل بیت صحابہ کو لوگوں نے ستایا، الزام لگائے، یہ ان سے بڑھ کے ہیں۔ مجھے یہ 3 اعتراض ہے۔ کہنے کے بجائے اس سے کہ ہم آپس میں کوئی فیصلہ کریں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب ان کی خدمت میں گئے اور یہ سب لوگ چلے گئے تو عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسے ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، فقر آ گیا، حالات آ گئے، اللہ کی طرف سے غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تو میں نے ایسے ایسے کہا۔ تو یہ میری لونڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ پہ 3 اعتراض ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کیا؟ کہا آپ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، ایک اعتراض، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، دوسرا اعتراض، اور تیسرا یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ اللہ والے تو آزمائشوں میں آتے ہیں اور وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اور میں اس کا جواب تب دوں گا، میں نے کچھ اپنے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت روزی روزگار کے لیے، کچھ وقت گھر کے لیے، کچھ وقت اپنی خانقاہ تسبیح خانے میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے، میں نے کچھ وقت اوقات تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، وہاں جائیں، شہر کے دروازے پہ فلاں وقت میں آپ کھڑے ہو جائیں، میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، لکڑہارا بھی ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، تو وہ بیچتا ہوں، تو میں فلاں وقت آؤں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ کل یہ شیخ لونڈی پہنچ گئے فلاں جگہ، تو تھوڑی دیر میں شیخ آئے، کندھے پہ لکڑیاں رکھی ہوئی اور چل رہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے نیک بندے کی حالت کہ ان کو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور لکڑیوں سے خدمت کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، اور یہ رزق حلال کھلاتے ہیں، کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اللہ آئے گا۔ لوگوں نے ماشاءاللہ تعریف کی۔ آگے چلے تو ایک بندہ کہنے لگا یہ ڈھونگ رچایا ہوا لکڑیوں کا، اتنا بڑا لنگر چلاتے ہیں اور اتنے بڑے لنگر میں اتنا خرچہ پورا ہوتا ہے، پتہ نہیں مال کہاں سے آتا ہے، کس جگہ سے آتا ہے۔ آگے گئے تو آگے نے اس سے بھی گھٹیا الزام لگا دیا، آگے گئے تو اس نے بھی اور بات کر دی، کہیں پھول کہیں دھول، کہیں پھول دھول۔ اب یہ سنتے سنتے جب وہاں پہنچے تو وہ لونڈی کہنے لگی حضرت ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنی ہے۔ دوسرا فرمائے اگر آپ نہ کرتے تو یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا،
آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک گہرا زخم تھا جس پہ کیڑا بیٹھا تھا، اور فرمایا یہ کیڑا سال سے میں نے اس کا علاج کیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اور میں نے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس زخم کو قبول کیا ہے۔ کہا جب یہ کیڑا کاٹتا ہے تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی جیسے تلوار کا وار ہو، میں برداشت کرتا ہوں، اور جب یہ کیڑا زمین پہ گر جاتا ہے تو میں اس کو اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے۔ 2 سوالوں کا جواب مل گئے، اور میں تیسرا سوال یہ ہے کہ میں لنگر سے کھانا کھاتا ہوں، فرمایا یہی لکڑیاں کاٹ کے یہی لکڑیاں میں جنگل سے لاتا ہوں، بیچتا ہوں، میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے، اور خود بھی کھاتا ہوں، اس سے لنگر بھی چلاتا ہوں، تو اللہ پاک میرے اس رزق میں اتنی برکت دے دیتے ہیں، تو میں تو کسی فقیر مسکینوں کا حق تو نہیں کھاتا، میں تو خود کھلاتا ہوں۔ جب قلب کی دنیا آباد اور شاد ہوگی، کوئی آپ کو پہچان نہیں پائے گا۔ اگر کبھی اللہ موقع دے اور تنہائیاں ہوں تو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل میں تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑی سی جان مار دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں، تھوڑی سی توجہ کر دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں۔ آپ یہ کر لینا، کبھی کبھار کر لیا کریں، روز کر لیا کریں، اگر کر لیں تو وہ جو میں نے کہا نا کہ قلب جاری ہونا، جو اللہ والے فرماتے ہیں لمبی مشقیں ہوتی ہیں اور سال لگتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یہ اللہ الصمد کا وجدان، اللہ الصمد کی محنت اور اللہ الصمد کی کوشش اور اللہ الصمد کی تاثیر اور اللہ الصمد کا کمال تھوڑے ہی عرصے میں قلب کو اندر سے جاری کرے گا، اور دل اندر سے خود بولے گا اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ تو دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، اور جو دیوانے عشق ہوتے ہیں وہ الٹی چال چلتے ہیں، وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند۔ پھر کیا ہوگا؟ جب قلب جاری ہوگا، یوں آنکھیں بند کی، یوں اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق اور کائنات کے رازوں کے ایسے پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کشف المحجوب ہوگا، یہ حضرت داتا صاحب کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، یہ یہی ہوگا۔ کشف المحجوب، پردوں سے پردے ہٹتے ہیں، پردوں سے پردے ہٹتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے پھر کشف، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، محجوب حجاب، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کے راز ملنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کی حقیقتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ شخص وہاں پہنچے گا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت بیان کی ہے، غور سے سنیے گا، فرمایا میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن دیے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو دن رات میرے آقا کے در پہ پڑے رہتے تھے اور یہ ذکر کرتے تھے، اور بعض لوگ ان پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا حضور نے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ہاں، یہ ہمیشہ ہوتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ آخر میں پہنچے، ذرا غور سے سنیے گا، آخر میں پہنچے، آخر میں پہنچے۔ بعض میں آتا ہے 3.25 سال حضور کی روانگی سے 3.25 سال پہلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہنچا تو آخر میں ہوں، پہنچا تو آخر میں ہوں، اب فیصلہ کروں در مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ نہیں چھوڑ۔ اور ایسا ہی کیا کہ پھر دن رات حضور کی چوکٹ پہ پڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا،
کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور فقر اور غربت ہوتی تھی، اور کئی بھی دن کے فاقوں سے ان کو نڈھالی ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کے دورے ہیں، لوگ سمجھتے تھے مرگی کے دورے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم مرگی کے دورے نہیں تھے، وہ تو فقر کے اور بھوک کے اور تنگ دستی کے اور مفلسی ہوتی تھی۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، یہ علوم کے انہوں نے بڑے بڑے برتن لیے۔ اچھا، در مصطفیٰ سے پھر رنگ لگا، بول بتا دو ذرا۔ ایک عورت کے غلام تھے، عورت کہتی تھی، اس کا بس ایک بول ہوتا تھا، ننگے پاؤں چل، چڑھتے اونٹ پر چل، چلتے اونٹ پر چڑھ، میں تیری خاطر اونٹ بٹھاؤں اور تو ننگے پاؤں چل، میں جوتا پہنوں گی، پتھر گرم ریت تپتی میں ننگے پاؤں چل، اور چلتے اونٹ پہ ایک غزوہ ہوا، وہ گرفتار ہوئی، اور لونڈیاں جو تقسیم کی وہ لونڈی اس درویش کے حصے میں آ گئی۔ جب وہ گھر میں آئی تھی تو غربت، گھر میں چراغ تھا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہی ہے میری آقا، فوراً کہا، فوراً کہا، کیا کہا سنو ذرا، فوراً کہا چلتے اونٹ پہ چڑھ، ننگے پاؤں چل۔ ایک دم اس نے دیکھا یہ عبد الشمس، ان کا اصل نام تھا عبد الشمس، شمس کا بندہ، سورج کے پجاری۔ عبد الشمس کہاں؟ میں وہی ہوں، در مصطفیٰ نے مجھے غلام سے آقا بنا دیا، مجھے غلام سے آقا بنا دی۔ تیرے در کے جو بھی فقیر ہیں وہی دو جہاں کے امیر ہیں، انہیں بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ ابو ہریرہ کی بات چل رہی تھی، میں کہاں چلا گیا؟ فرمایا میرے پاس میرے حبیب نے مجھے علم کے دو برتن دیے ہیں، میں آج لاہوت کی باتیں بتا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، طالب علم ہوں۔ دو علم دیے ہیں، ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا، سب سے زیادہ حدیث میرے آقا کی حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ، کیوں؟ دن رات در مصطفیٰ پہ پچھلی کمیاں پوری کی دیر کے آنے کی۔ ایک وہ علم جو میں نے بیان کر دیا، فرمایا ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کر دوں لوگ تلوار لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑے، مجھ پہ ٹوٹ پڑے، تو وہ علم کون سے ہیں؟ وہ لاہوتی، ملکوتی، غیبی، وہ علوم ہے، وہ علوم ہے جن کو عام انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ایک چھوٹا سا راز بیان کیا تھا منصور حلاج نے، چھوٹا سا راز اللہ کی محبت کا جو انہیں ملا تھا، اور وہ بھی نشے میں بیان کیا تھا، شراب کے نشے میں نہیں، اللہ کے عشق اور محبت کے نشے۔ نشے میں بہت کچھ نکل جاتا ہے، بس وہ نشے میں بیان کیا تھا، عشق مستی میں بیان کیا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت پھر آزمائشوں سے نکلے تھے، میں کہ تو نے میرے عشق کو، میرے راز و نیاز کو، رازوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب دو راستے ہیں، دنیا کی سزا ہے ورنہ اپنی محبت سے نکالتا ہوں، آقا جو سزا ہے بھگتوں گا۔ آپ کو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ مخان ہو رہے تھے کہ کیا منہ سے نکالا، تو ایک درویش آئے، انہوں نے پھول مارا، لوگوں کے پتھروں پہ چپتے ان کے پھول پہ ہائے نکل گئی۔ تو کہا یہ کیا؟ کہا آپ تو جانتے تھے میرا راز و نیاز کیا ہے، یہ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، آپ تو جانتے تھے، آپ بھی پھول مارتے تھے۔ غیبی نظام ہے ایک، جب یہ بندہ اللہ وسعت، عادت تو بنانے تھوڑی سی، میں بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی عادت تو بنا لیں۔ جب یہ بندہ اللہ الصمد کی ضربیں لگائے، اللہ الصمد کی ضربیں لگائے گا، دل ہی دل میں اس کو ڈوب کے ٹوٹ کے ڈوب کے ٹوٹ کے پڑھے گا۔
تو اللہ الصمد پتہ ہی کیا ہے یہ؟ اللہ الصمد یہ ایسا ہے جیسے دل کو اندر سے اس نے صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا، اور دل کے برتن کو صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا۔ ایسے ہے جیسے دل بالکل صاف۔ اللہ کا نور آتا ہے۔ برتن جتنا خوبصورت ہو، اگر اس میں دہی پڑا ہو، دودھ ڈالیں گے سارا دودھ دہی بن جائے گا۔ اگر اس کو صاف کریں گے پھر دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھر دودھ ہی رہے گا۔ یہ اللہ الصمد سے دل کے اندر ایک نور آتا ہے اور سرور آتا ہے، اور دل پھر کیا ہوگا؟ اگر دل زندہ ہو جائے کہ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، جب دل زندہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرش کے ساتھ رابطے اسی وقت ہو جائیں گے۔ یوں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے، کہا اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے، اللہ نے کہا ابھی لے لو۔ شیخ نے لکھا ہے کتاب میں، کچھ لوگ حضور کے روزے پہ گئے، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیں۔ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا فلاں نام فلاں ہے، کہا آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ۔ اور کچھ روایات یہاں تک ہیں کہ جو مانگا تھا مجھے حضور یہ کھلائیں۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ خشک گوشت ہو اور خشک پالک ہو، میں نے یہ کھانی ہے۔ ہاں خشک گوشت ہو خشک پالک ہو، اور آگے گئے تو خشک گوشت اور خشک پالک پکی ہوئی تھی۔ پھر لنگر چلتے ہیں، پھر نظام چلتے ہیں، پھر راز و نیاز چلتے ہیں، پھر اللہ پاک قبروں کے نقشے ہٹا کے پھر قبروں کے اندر کی دنیا کھولتے ہیں، پھر کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الصدور بھی ہوتا ہے، سینے کے راز کھل جاتے ہیں، کشف الورا بھی ہوتا ہے، کشف الحبیب بھی ہوتا ہے، کشف کائنات سارے عالم کو اللہ پاک پھر اللہ آنکھوں سے فرشتے بھی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ آگے پردے تو اللہ نے دیے ہیں، اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دے، پھر آنکھوں سے جنات کو بھی دیکھتا ہے، پردے تو اللہ نے دی ہیں، اللہ چاہے اس کے لیے پردے ہٹا دے۔ جب اندر کا من دل کے اندر کی رونقیں کھڑے کرنے والا یہ عمل دل میں کسی وقت کہیں بھی یہ اگر کر لے، پھر اس کے اندر ایک دنیا، اس کے اندر ایک راز و نیاز کی نظام کھلتا ہے، اور اللہ پاک جل شان ہو اور اس کی دل کی دنیا کو، من کی دنیا کو، جذبوں کی دنیا کو آباد اور شاد کر دیتے ہیں، اور اس کو بامراد کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے جو اس کو خبر نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ کے پاس ایک بندہ گیا، کچھ عرصہ رہا، کہا کہ شیخ اللہ کی محبت کی کوئی مناظر دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اسے ایک روٹی دی، فرمایا یہ لے کے جنگل میں چلا جا، اب ایک ریچھ آئے گا اس کو یہ روٹی دینا، جو جہاں چلے اس کے پیچھے چلتے جانا، جہاں چلے اس کے پیچھے چلتے جانا۔ ایسا ہوا تو وہ ریچھ آیا، اس کو روٹی دی، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ ہاں، اور آپ کا پڑھا آپ کو دے گا، آپ کی نسلوں کو دے گا، آپ کو دے گا۔ میں کبھی کبھی اپنے دادا پردادا کے ان کے مزارات میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پردادا 1933 میں فوت ہو گئے، دادا 60 میں، والد 97 میں، ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ والد کا، یہ والد سو رہے ہیں، ساتھ دادا سو رہے ہیں، ساتھ پردادا سو رہے ہیں، اماں کا، کہ آپ حضرات کی دعائیں، آپ کی توجہات، محنت۔ میں 2019 کے حج پہ گیا تو 2019 کے حج پہ گیا تو 1919 کے حج پہ میرے پردادا تشریف لے گئے تھے،
مجھے ایک احساس ہوا کہ انہوں نے آ کے میرے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی. میرا وجود ہی نہیں تھا اور میرے والد کا ہی وجود نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، اور پھر وجود ختم ہو گیا اور ان قریب میرا وجود بھی ایسے ہی ختم ہو جائے. رہے نام اللہ کا. دعائیں کتنی کی ہوں گی. ہماری ہوٹل میں نا اصل میں لگی ہوئی تھی تصویریں. میں نے کھانا کھایا شام کا تو ہوٹل کی لابی تھی، بہت بڑی لمبی ہوٹل تھی، تو میں اس میں واک کر رہا تھا، ایسے چکر لگا رہا تھا، تو تصویریں لگی ہوئی تھی پرانی 1924 کی، 1919 کی، 1933 کی، فلاں ایسے تصویریں لگی ہوئی تھی. اس دور میں کعبہ ایسے ہوتا تھا، رش اتنا ہوتا تھا، بس تھوڑا سا ایسے. تو ایک جگہ میں گیا تو ایک دم چٹک گیا، 1919 کی تصویر لگی ہوئی تھی. اور پھر مجھے ساری پچھلی کہانی ہسٹری یاد آئی کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، کیسے آئے ہوں گے، کیا سفر ہوگا، کیا ان کی مجاہدے، کیا مشقتیں. حاجی صاحب کی خدمت میں حضرت سہارنپور تشریف لے کر گئے، میں ان کی تعریف میں پڑھ رہا تھا تو حاجی صاحب نے فرمایا میاں خلیل احمد کیا مدینہ جانے کا پروگرام ہے، ترتیب میں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مارا جاؤں بدوں کے ہاتھوں یا لٹ جاؤں پر مدینہ جاؤں گا. اس دور میں علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ مدینہ نہ بھی جاؤ تو مدینہ حج کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ہماری محبتوں کا حصہ ہے، عقیدتوں کا حصہ ہے. حج تو منا عرفات مزدلفہ کا حرم کا نام ہے. انہوں نے کہا حضرت میں جاؤں گا. بڑے بڑے لوگ مدینہ نہیں جاتے تھے، راستے میں لٹے جاتے تھے، مرے جاتے تھے. 5 صبح مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. حضرت میں جاؤں گا، اور وہ گئے. میں یہ سوچیں مجھے آ رہی تھی کہ 1919 کا حج کیسے کیا ہوگا، پھر دعائیں کیسی مانگی ہوں گی. آج میں بھی تو کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اگر 4 بندے میری وجہ سے سورۃ اخلاص پڑھ رہے اور 4 بندے درود پاک پڑھ رہے اور 4 بندے آ کے کہتے ہیں طارق تو نے مجھ میں کیا کر دیا، تو نے ہمیں کیا کر دیا. یقین جانیے میرے پاس بعض اوقات خط ایسے ہوتا ہے اور ادھر آنسو ہوتے ہیں اور میں ٹشو دیتا ہوں اور دے کے کہتا ہوں مولا بڑے خوبصورت آنسو ہیں، ان کے خلوص کا ذرا کوئی مجھے بھی عطا کر دے.